اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبے میں قرآن کریم کی روشنی میں امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالی تھی۔ خاکسار اپنے اس مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے چند ایک باتیں جو میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کی تھی انہیں میں دہرانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اس خطبے کو اپنے اصل مضمون کی طرف آؤں گا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ تو جو عام فہم مسلمان ہیں ان کے نزدیک تو خاتم النبیین یا نبیوں کا خاتم سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے تھے۔ اس طرح جس طرح کسی چیز کو گلا دبا کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا پھر وجود ختم ہو جاتا ہے اور کوئی اس کے بعد پھر نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کا عام فہم ہے، لیکن یہ عام فہم درست نہیں ہے۔ اور امت محمدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ مجددین جاری ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر صدی پہ جو مجددین آتے رہے، محدثین آتے رہے، جو اولیاء کرام پیدا ہوتے رہے، ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا کہ خاتم النبیین کی یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب زبانی لحاظ سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایسا ان کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ فرماتے تھے کہ خاتم النبیین کی یہ معنی ہے کہ نبوت کے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، لہٰذا شریعت والا نبی نہیں آ سکتا، لیکن تابع نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں آپ کا روحانی فیض پا کر نبی اور رسول امت میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہی ان کا عقیدہ تھا۔ تو علاوہ اس کے ہم ہر روز نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے، ان لوگوں کے رستے کی طرف ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو گزشتہ انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلنے کی دعا تو سکھائے اور ہر نماز بھی پڑھنے کا حکم دے، لیکن امت محمدیہ کو مکمل طور پر ان انعامات سے محروم کر دے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت 70 میں یہ بتایا ہے کہ یہ انعام یافتہ گروہ جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا گروہ ہے۔ اور یہ فرمایا ہے اس آیت میں کہ جو اللہ اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق جو لوگ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ صرف انبیاء کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان میں شامل نہیں ہوں گے یا شامل نہیں ہو سکتے، یعنی بالفاظ دیگر کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ اعتراض قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اب اگر یہ کہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انعام یافتہ نہیں ہوں گے بلکہ صرف وہ ان کے ساتھ ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امت محمدیہ میں جو بھی اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ نبی، صدیق، شہید اور صالح نہیں ہو سکتے، بلکہ صرف ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے معنی کسی بھی صورت میں درست نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ معنی درست ہیں، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بات یا آیت کو یہاں ختم نہیں کر دیا، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے۔
اسی طرح سورۃ الحج کی آیت 76 جو میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کی تھی، یہ آیت بھی اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے بعض افراد کو بطور رسول چن لیتا ہے۔ اور اس طرح بعض دیگر آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء و مرسلین کا سلسلہ ہرگز ختم نہیں ہوا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جاری و ساری ہے۔ ہاں، ایک طرح کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ ہے شریعت والی نبوت، یعنی اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو نئی شریعت لے کر آئے۔ جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں انبیاء و مرسلین کے سلسلہ جاریہ کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ جماعت احمدیہ لاہور کا یہ عقیدہ ہے کہ بانی جماعت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول نہیں تھے، بلکہ صرف مجدد اور محدث تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد مہدی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نبی اور رسول تھے یا کہ نہیں؟ اس سوال کے جواب کے سلسلے میں امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اپنے مضمون امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت میں فرماتے ہیں۔ تو آپ نے جو فرمایا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اس سوال کے ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ ہم سب نے نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب کا پختہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ اب سوال ہے کہ ہم سب کو کس ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان، ہم کس ذریعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے اور حق الیقین تک پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام یعنی قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دفعہ یا ایھا النبی اور 2 دفعہ یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، انفال 65، یعنی اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے تیری پیروی کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، سورۃ المائدہ آیت 68۔ یعنی اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، یقیناً اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ واضح رہے کہ جب ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الہامی کلام نازل ہوا یعنی قرآن کریم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے الہی کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، تو پھر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کوئی شک نہیں رہتا اور نہ ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نبی اور رسول کہہ کر پکارنا ہی ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی ایک قطعی اور محکم دلیل ہے۔ اب یہ جاننے کے لیے کہ آیا امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول تھے یا کہ نہیں، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام کی طرح آپ کے الہامی کلام کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کے نام سے پکارا ہے،
تو اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ 8 فروری 1906 کے الہام میں فرماتا ہے، یا نبی اللہ کنت لا عارفک، تذکرہ صفحہ 507، یعنی زمین کہتی ہے اے نبی اللہ میں تم کو نہیں پہچانتی تھی۔ اسی طرح پھر 1907 میں آپ علیہ السلام کو الہام ہوتا ہے، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعطر، تذکرہ صفحہ 631، یعنی اے نبی بھوکھوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ الہام 1903 میں آپ کو ہوا تھا، یا احمد جعلت مرسلا، تذکرہ صفحہ 405، یعنی اے احمد تو مرسل بنایا گیا۔ اسی طرح پھر 19 ستمبر 1904 میں آپ کو الہام ہوتا ہے، انی مع الرسول فقط، تذکرہ صفحہ 437، یعنی میں اپنے رسول کے ساتھ ہوں اور بس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے۔ جہاں تک حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وحی اور الہام کی حقانیت کا تعلق ہے، تو اس ضمن میں آپ علیہ السلام اپنے فارسی منظوم کلام میں فرماتے ہیں، میں صرف آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں، میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں، اور میرا یہی ایمان ہے۔ خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے، اور وہ خدائے قدوس اور واحد کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ وہ یقین جو عیسیٰ کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا، اور وہ یقین جو موسیٰ کو توریت پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین کو حاصل تھا، میں یقین کے معاملے میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے الہامی کلام یعنی قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کہہ کر پکارنا ہی ہمارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے لیے قطعی اور ایک محکم دلیل ہے۔ جہاں تک حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی اور الہام کا تعلق ہے، تو آپ کو اپنی وحی اور اپنے الہام کی حقانیت کے سلسلے میں اتنا ہی یقین تھا جتنا کہ آپ علیہ السلام کو قرآنی وحی اور الہام پر یقین تھا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے الہامی کلام میں آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، تو پھر آپ کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارنا ہی آپ کے نبی اور رسول ہونے کے لیے کیا ہمارے پاس ایک قطعی اور ایک محکم دلیل نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے، اور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا مومن ہے اور وہ آپ کے الہامی کلام کو بھی سچا جانتا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے الہامی کلام میں آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کے نام رسول کہہ کر پکارا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام کے مومن کو تو آپ کی نبوت اور رسالت پر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا مومن بھی ہے اور آپ کی وحی اور الہام کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو نبی اور رسول ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو پھر ایسے انسان کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر اپنے ایمان کی پڑتال کرنی چاہیے کہ آیا وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا مومن ہے بھی یا کہ نہیں۔ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر اس کے ایمان کا کہیں وہی حال تو نہیں جیسا کہ مرزا غالب نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ملہم من اللہ یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خود اپنے متعلق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اس کا حوالہ ہے حقیقت الوحی 1907، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں
اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597، حضور علیہ السلام کا خط 23 مئی 1908۔ آپ 26 مئی کو آپ کی وفات ہوئی تھی، تو 23 مئی 1908 کا یہ حوالہ ہے از شہر لاہور۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملہم کو واضح الفاظ میں نبی اور رسول قرار دے رہا ہے، اور ملہم من اللہ خود بھی حلفاً اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بضد ہو کہ وہ صرف محدث تھے تو پھر اس کی بات مانی جائے، یا وحی الہی اور ملہم کے حلفاً بیان پر ایمان لایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو، کسی بندے کو اس طرح کھلے طور پر نبی اور رسول قرار دے دے، اور ملہم خود بھی اس کا حلفاً اقرار کرتا ہو، تو پھر اس کے بعد حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی بحث تو اصل میں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پیچھے بعض لوگوں کی ضد رہ جاتی ہے جس کا کسی کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر سارے انبیاء علیہ السلام سے ممتاز کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو ایک عزت کا خطاب یعنی خاتم النبیین بخشا ہے۔ اب خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں، اس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور پھر امت میں وہ برگزیدہ انسان جان سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس خطاب کی حقیقت سے آگاہ فرما دے۔ کیا کوئی سچا مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ عزت کا خطاب چھین کر آپ علیہ السلام کو محض نبی یا رسول ثابت کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اسی خطاب کی وجہ سے ہے۔ کوئی نام نہاد مسلمان یا منافق تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خاتم النبیین کی بجائے محض نبی یا رسول ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن سچا مسلمان ایسی کوشش کرنا تو درکنار، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام واحد وہ امتی بزرگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر اولیاء اور اقطاب اور محدثین اور مجددین نے امت سے ممتاز کرنے کے لیے آپ کو امتی نبی اور رسول ہونے کا خطاب بخشا ہے۔ اس حقیقت کے اسبات کے لیے خاکسار ذیل میں حضور علیہ السلام کے 2 اقتباسات پیش کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مورخہ 23 مئی 1908 کو جو آخری اشتہار لکھا تھا، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا، اور یہ مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور مجھ میں فرق ظاہر ہو جائے۔ ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ اس کا حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 598، حضور علیہ السلام کا خط محررہ 23 مئی 1908 از شہر لاہور۔ یہ 23 مئی 1908 کا خط ہے، جبکہ 26 مئی 1908 کو پھر آپ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ اس کا حوالہ ہے حقیقت الوحی 1907، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407۔ درج بالا دونوں دلائل کیا اس حقیقت کا بین ثبوت نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود قطعی طور پر ایک امتی نبی اور رسول تھے، اور امت محمدیہ سے دیگر لکھوکھا اولیاء و اقطاب اور بزرگان میں سے کسی کو یہ مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا ہے۔ ایسے قطعی اور بین دلائل کے ہوتے ہوئے اگر حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا کوئی مومن آپ علیہ السلام کو نبی کے بجائے جزوی نبی یا محدث ثابت کرنے پر تلا ہوا ہو، تو پھر لا محالہ دیگر احمدیوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ ایسا احمدی کیا حضور علیہ السلام کا مومن ہے بھی یا کہ نہیں۔ بعض لوگ
حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بروزی یا ذلی نبی ہونے پر بہت زور دیتے ہیں، حتیٰ کہ لگتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی نبوت کو نعوذ باللہ کم تر یا ناقص گمان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ عجز و انکساری میں اپنے آپ کو بروزی اور ذلی نبی کہنے والے اس نبی نے اپنے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی ذات میں فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کے وعدہ یعنی سورۃ النساء کی آیت 70 کے مطابق نہ صرف امتی نبوت کا انعام پایا بلکہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے انبیاء سے بھی آگے نکل گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں آپ کے متعلق فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جری اللہ فی حلل المرسلین، یہ 1893 کا الہام ہے، تذکرہ صفحہ 198، یعنی خدا کا پہلوان رسولوں کے لباس میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا تھا جری اللہ فی حلل الانبیاء، تذکرہ صفحہ 296، یہ سن 1900 میں آپ کو الہام ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں۔ اس ضمن میں آپ علیہ السلام حقیقت الوحی کے حاشیہ میں فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام انبیاء کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کا حوالہ ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مسئلہ نبوت کے ضمن میں مولوی عبدالحکیم صاحب سے اپنے ایک اشتہار میں فرماتے ہیں، مجھے نبوت حقیقی یعنی تشریعی نبوت، مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 137 میں لکھ چکا ہوں، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاک ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں۔ سو دوسرا پیرایا یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ 313 تا 314 فروری 1892۔ بعض معترضین حضور علیہ السلام کے درج بالا الفاظ کا ثبوت پیش کر کے کہتے ہیں کہ فروری 1892 میں حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا تھا کہ آپ کو نبی کی بجائے محدث سمجھا جائے، تو پھر ہم کیوں نہ آپ علیہ السلام کو محدث یقین کریں۔ اس ضمن میں جواباً عرض ہے کہ اگر فروری 1892 میں حضور علیہ السلام کی طرف سے اپنی نبوت کے سلسلے میں دیے گئے درج بالا بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول کے الفاظ سے نہ پکارا ہوتا اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے اپنے متعلق نبی اور رسول کے الفاظ استعمال فرمائے ہوتے، تو پھر معترضین کا یہ اعتراض بھی درست ہوتا اور ہمیں بھی حضور علیہ السلام کو ہرگز نبی اور رسول نہیں کہنا چاہیے تھا، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعد ازاں نہ صرف ببانگ دہل اپنے آپ کو نبی اور رسول لکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کا خطاب دیا ہے۔ ایسی صورت میں فروری 1892 میں لکھے گئے اشتہار یعنی اشتہار نمبر 78 میں مذکورہ بالا الفاظ کی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ فتدبر، خدا تعالیٰ کا کہنا اور نبی کی اجتہادی تشریح و توضیح ایک برابر نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی واضح رہے کہ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے مامورین صرف اور صرف اس چیز کی صحت کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے، وہ اپنے اجتہاد کی ذمہ دار نہیں ہوتے، جیسا کہ اس ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حدثتکم من عند اللہ سبحانہ فہو حق وما قلت فیہ من قبل نفسی۔ اس کا ترمذی ابواب الصلاۃ باب
ما جاء فی وصف حدیث نمبر 110 الصلاۃ فانما انا بشر اخطئ و اصیب نبراس شرع الشرع العقائد النفسی صفحہ 296. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جو بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے، مگر جو اس کی تشریح میں اپنی طرف سے کروں اس کے متعلق یاد رکھو میں انسان ہوں، کبھی میرا خیال درست ہوگا اور کبھی نادرست. اسی طرح لکھا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد یجتہد فیکون خطا نبراس شرع العقائد النفسی صفحہ 296 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ اپنی وحی کی تعبیر یا تشریح اس طرح فرماتے تھے تو بعض دفعہ غلط بھی ہوتی تھی. پاکٹ بک صفحہ 507. اسی طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کی کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخوذ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ کہ خدا کا کلام. اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115. اسی طرح حضور علیہ السلام اپنے ایک منظوم شعر میں فرماتے ہیں خدا کی کول سے کول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق کے نمایاں ہے. مذکورہ بالا فرمودات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام تو قطعی طور پر حق اور سچ ہوتا ہے، لیکن وحی اور الہام کی تعبیر و تشریح میں بعض اوقات انبیاء نبی سے اجتہادی غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنی وحی و الہام میں اسے نبی اور رسول قرار دے دیتا ہے تو پھر ایسا انسان بھلے اپنی وحی و الہام کی تعبیر میں اپنے آپ کو محدث قرار دیتا پھرے تب بھی وہ اس سے محدث نہیں ہو جایا کرتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بقول اللہ تعالیٰ کی وحی و الہامی سچ ہوا کرتا ہے، اور کسی صادق کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں وہی معیار ہوگا. انبیاء علیہ السلام علیم و خبیر نہیں ہوتے، ان کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بخشتا ہے. حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی تحریروں میں دونوں قسم کے حوالے ملتے ہیں. ابتدائی تحریروں کے بعض حوالوں میں نہ صرف آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت سے انکار کیا بلکہ مدعی نبوت کی نسبت کافی سخت الفاظ بھی استعمال فرمائے. مثلا مدعی نبوت کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج اور لعنتی لکھا، لیکن زندگی کے آخری سالوں میں آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کھلا نبی اور رسول بھی قرار دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تحریروں میں کیا نعوذ باللہ یہ تضاد تھا یا کہ اس واقعے کے پس پردہ کوئی اور راز پوشیدہ ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ ان بظاہر متناقض نظر آنے والی تحریروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو آئندہ زمانہ میں کچھ لوگوں کے امتحان اور تقویٰ کی آزمائش منظور تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے نتیجے میں بعض مومن ایمان سے محروم ہو گئے اور بعض کا ایمان دوبالا ہو گیا. حضور علیہ السلام کی بظاہر متناقض نظر آنے والی تحریروں سے جن لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے اس عاجز کے سمجھانے کے بعد، یعنی امام جماعت احمدیہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلم موعود ہیں اور وہ موعود مسیح ابن مریم ہیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا. آپ کے سمجھانے سے اگر وہ آج بھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی امتی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیں تب بھی صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے کہ محاورے کے مطابق ابھی بھی ان کا کچھ نقصان نہیں ہوا. اگر وہ میری عاجزانہ نصیحت کو قبول کر لے تو یہ ان کی دنیا اور آخرت کے لیے نہایت سود مند ہوگا. یہ یاد رہے کہ انسانی علم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور کوئی نبی نہ پیدائشی عالم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ علیم و خبیر ہوتا ہے. نبی کی پیدائش کے بعد الہی رضا کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم بڑھتا ہے. عام انسانوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو علم بذریعہ وحی عنایت فرماتا ہے اور وہ انہیں حصول علم کے لیے دعائیں سکھلاتا ہے. مثلا ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصول علم کے لیے یہ دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی اور کہتا رہا کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کو بھی حصول علم کے لیے چند دعائیں سکھائی تھیں جن کا خاکسار اپنی کتب اور مضامین میں ذکر کر چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ
جب اللہ تعالیٰ برگزیدہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کسی ولی یا نبی کا علم بدلتا ہے تو پھر علم کے بدلنے سے اس ولی یا نبی کا عقیدہ بدل جاتا ہے، اور ایسی تبدیلی عقیدہ اس کی شان ولایت یا شان نبوت پر کوئی جائے حرف نہیں ہوتی۔ مثلا 1884 سے 1890 تک حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا حیات مسیح ابن مریم کے متعلق وہی عقیدہ رہا ہے جو عامت المسلمین کا تھا، اور اس کی براہین احمدیہ سے تصدیق ہوتی ہے۔ 1890 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ علیہ السلام پر حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات کا انکشاف فرما دیا۔ وفات مسیح ابن مریم کے الہی انکشاف کے ساتھ ہی آپ کے علم میں تبدیلی آ گئی، اور اس تبدیلی علم کے ساتھ ہی حیات مسیح ابن مریم کے سلسلے میں آپ کا عقیدہ بدل گیا۔ اب شخصیت تو وہی تھی، لیکن الہی انکشاف اور علم کی روشنی میں وقت کے ساتھ حیات مسیح ناصری کے متعلق آپ کا عقیدہ بدل گیا۔ اس طرح 1901 سے پہلے حضور علیہ السلام اپنی نبوت کے متعلق جو جزوی نبوت یا محدثیت لکھتے رہے تھے، تو یہ سب اس علم کی روشنی میں تھا جو آپ علیہ السلام کو نبوت کے بارے میں 1901 سے ماقبل حاصل تھا۔ 1901 کے بعد الہام اور علم الہی نے حیات مسیح کی طرح نبوت کے متعلق بھی آپ علیہ السلام کا عقیدہ بدل دیا، لہٰذا اس کے بعد اپنی وفات تک آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو صاف صاف نبی اور رسول لکھا ہے، اور اسے محدثیت یا جزوی نبوت سے تعبیر نہیں فرمایا۔ اب یہ بھی واضح رہے کہ آپ نے 1901 سے پہلے وحی نبوت اور وحی رسالت کے متعلق جو لکھا تھا، نبوت سے متعلقہ عقیدہ بدلنے کے ساتھ ساتھ بعد ازاں آپ کے وہ نظریات بھی بدل گئے، اور یہ کوئی جائے اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہر سخن وقت ہر نقطہ مقام دارت۔ ہمارے وہ بھائی جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جزوی نبی یا محدث خیال کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ سب کو علم ہے کہ الہی الہام اور علم کی روشنی میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا حیات مسیح کا عقیدہ 1890 کے آخر میں بدل گیا تھا، اور یہ آپ سب کے لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن الہی الہام اور علم کی روشنی میں 1901 میں جب نبوت اور وحی نبوت کے متعلق آپ کا عقیدہ بدلا تو آپ سب کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ اگر عقیدہ بدلنے سے کسی ملہم من اللہ کی شان ولایت یا شان نبوت میں فرق پڑ سکتا ہوتا تو حیات مسیح کے متعلق آپ کا عقیدہ بدلنے سے آپ کی شان اور آپ کے مقام و مرتبہ پر ضرور فرق پڑ جاتا، لیکن جب حیات مسیح کے بارے میں آپ کا عقیدہ بدلنے سے آپ کے مقام و مرتبہ میں کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر نبوت کے بارے میں آپ کا عقیدہ بدلنے سے آپ کے مقام و مرتبہ اور شان میں فرق کیسے پڑ سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ کسی ملہم کی وحی و الہام میں اللہ تعالیٰ اسے یہ نہیں فرمایا کرتا کہ تیری یہ وحی نبوت ہے یا وحی ولایت۔ کسی ملہم کی وحی و الہام کے مقام و مرتبے کا تعین اس کی وحی و الہام ہی کیا کرتا ہے۔ جب کسی ملہم پر نازل ہونے والی وحی و الہام میں اللہ تعالیٰ اسے نبی و رسول قرار دے دے تو پھر اس کی وحی نبوت ہوا کرتی ہے، اور اگر کسی ملہم کی وحی و الہام میں اللہ تعالیٰ اسے نبی و رسول قرار دینے کی بجائے اسے محدث اور مجدد قرار دے دے تو پھر اس کی وحی اور الہام کو ہم وحی ولایت کہیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول قرار دیا ہے تو پھر اسی وجہ سے آپ کی وحی و الہام یعنی قرآن کریم وحی نبوت کہلاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جب آپ کی وحی و الہام میں نبی و رسول قرار دے دیا تو پھر آپ کی وحی و الہام بھی وحی نبوت بن گئی، اور اس میں شک کرنا آپ کے مومن کا کام نہیں ہے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لاہوری احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بھی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت تو رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کو ان میں جو ایک جھوٹا عقیدہ قائم ہو گیا ہے نبوت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئے گا، اس عقیدے سے عالم اسلام کو بہت سخت نقصان پہنچا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخری زمانے میں جس مسیح نے آنا تھا اس کے انتظار میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی طرح اسے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله